یعنی کہ ناراض کو بھی راضی کر کے ساتھ ملا لیں گے. دیکھو ناراض ہوگا ہی کوئی نہیں, جب ٹکٹ تو ایک ہی کو ملے گا نا. بالکل. تو گھر میں بھی ایک باپ کی 5 بیٹے ہوتے ہیں, تو سب بیٹوں کے خواہش کے مطابق تقسیم کاری تو نہیں ہوتی. تو باپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بیٹوں کو رضامند کرے. اس طرح ہماری پارٹی میں ایسی شخصیت ہے بیرسٹر سلطان محمود, عمران خان, اور ہماری جو اللہ کی عادت ہے وہ جو ناراض ہوں گے ان کو منا لیں گے, اور انشاءاللہ سب لوگ رفیق نیر پہ متفق ہوں گے, کیونکہ رفیق نیر صاحب کا میرٹ ہے. لیکن 21 سال کی عمر میں آپ نے بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ چیئرمین بنے, اس کا کیا راز تھا آخر کار؟ کیا آپ کا پورا جو خاندان تھا پہلے بھی سیاست سے انہیں لگاؤ تھا؟ ہم پیدل آیا جایا کرتے تھے, تو ہمارے گاؤں کے بے شمار معاملات تھے. مجھے شوق تھا اور لوگوں کا بھی میرے سے تعاون تھا, اور میرا بھی لوگوں کے ساتھ تعاون تھا. اس کی وجہ سے سب لوگ گاؤں کے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر مجھے جو گاؤں سے بلدیاتی انتخابات آ رہے تھے ان کے لیے نامزد کیا. تو میں ممبر یونین کونسل بنا. پھر ہمارا ضلع کی حد تک جو ہے نا ایک عوامی اتحاد تھا, اس کے پلیٹ فارم سے میں یونین کونسل کا چیئرمین نامزد ہوا. ٹکٹ رفیق نیر صاحب کو مل جاتا ہے. حلقہ کھریٹا میں جو اختلافات کی جو سیاست ہے, یعنی کہ آپ کی اپنی جو جماعت ہے, کیا ان لوگوں کو ساتھ چلا کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھو جی, سیاست پارٹیوں میں ہر آدمی کا, ہر فرد کا حق ہے کہ وہ بحیثیت امیدوار, بحیثیت کینڈیڈیٹ وہ جو ہے نا امیدوار بنے. جمہوری حق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی, اور مجھے یہ یقین ہے جیسا کہ میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ چلا ہوں یا پی ٹی آئی میں جب سے ہوں, اس میں جو ہے نا وہ رول اور ریگولیشن کی سیاست ہے. جس کو ٹکٹ ملے گا اور پارٹی اس کو اختلافات جن لوگوں کے ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے. کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. سب لوگ جس نیر صاحب کو ٹکٹ ملے گا اور سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. آپ برطانیہ سے آئے, آخر کار آپ کو بھی تو نیر صاحب نے اور اعلیٰ قیادت نے, آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت نے کوئی ٹاسک کو دیا ہوگا حلقہ کھریٹا کے حوالے سے. لیکن ٹاسک یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ سب لوگ جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری سیٹ جو ہے نکلے, وہ رفیق نیر کی صورت میں نیت کے ساتھ. یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں, جیسا کہ فیس بک پہ ادھر بات کر دی, ادھر کامنٹ لکھ دیا, اے ہو گیا وہ ہو گیا, اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑا افراتفری پھیلتی ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں ملتا. پریکٹیکلی سیاست نیت کے ساتھ اگر کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے, سیاست میں ہے, جیسے سیاست میں ہے تو وہ اپنی پارٹی میں ہے, جیسے اس کو متحرک ہو کر کام کرنا چاہیے, تو اس کا آگے نکلنے کے بہت چانس ہیں. یہاں کے کیا مسائل ہیں, ہم اگر یہاں سے جو سیاسی شخصیات جاتی ہیں یا جن سے ہم ملاقات کرتے ہیں ان کو ہم یہی بریف کرتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی خوشحالی کے لیے جو آپ اقدامات اٹھائیں ہم آپ سے تعاون کریں گے, اور ہم تعاون کرتے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق جو حالیہ انتخابات آ رہے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر آپ کو برطانیہ سے کھریٹا بلایا گیا ہے اور خصوصی کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. پتہ چلا کہ ہم کچھ لوگ آئے ہیں کھریٹا میں, تو میں نے بولا چلو آ گئے تو ٹھیک ہے. تو میں پہلے بھی آتا جاتا رہا ہوں, پہلے بھی ہر الیکشن میں آتا ہوں. تو آئندہ بھی میں یہ کچھ جو ہے نا اس سلسلے میں آیا تھا کہ کچھ ہمارے گاؤں کے معاملات ہیں. مثلا میں اس یونین کونسل بالائی گاؤں گیائی ہے, اس میں ہمارا ملکہ ہے, کرجائی ہے, کوٹلہ ہے, اس کے علاوہ بالائی کھوڑ ہے, اور ہمارا خاص کر گیائی ہے. اس میں جو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں جب آلریڈی نیر صاحب دورہ کر چکے ہیں, بے شمار لوگ جو ہے نا انہوں نے اچھا تعاون کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ہماری جو پی ٹی آئی کی سیٹ ہے, یہ کسی سے لوگ کچھ بھی کہیں, کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ لوگ چینجنگ چاہتے ہیں. انہیں ایک سوال میں خود اپنے آپ سے کروں گا, جو آپ کو بتا کہ لوگ چینجنگ کیوں چاہتے ہیں. لوگ چینجنگ اس لیے چاہتے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں نا انہوں نے صرف اپنے خاص ورکروں کو نوازا ہے, انہوں نے عام لوگوں کا کوئی نہیں پوچھا. یہاں لوگ ہمارے جو ہے نا کوئی ایم اے ہے, کوئی بی اے ہے, کوئی کیسے کہاں سے وہ بیرون ملک سے لوگ پڑھ کر آئے ہیں اور یہاں بے روزگار ہیں. تو صرف ایک ہی ویژن ہے وہ جو ہے نا عمران خان کا, اور عمران خان کی کیا تو میں آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنے پی ٹی آئی کی, تو ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے اس کا کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. رفیق نیر صاحب کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے؟ مسلم لیگ نون تو میرے خیال میں اب 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اور آئندہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ایک نون کا ہوگا اور ایک مسلم کانفرنس کا ہوگا. وہ تو بات تقریباً 2 دور میں چلی گئی. پیپلز پارٹی
ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے پاس اب ہمارے حلقے میں کوئی خاص قیادت نہیں ہے. تو رفیق نیر کی جو بات ہے دیکھو منجے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے 82 سے جو ہے نا سیاست شروع کی. انہوں نے 86 میں بلدیاتی الیکشن انہوں نے لڑا ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے. لیکن اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال اس میں یہی ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے بھی اور ان کو ٹکٹ بھی ملے گا. اور رفیق نیر کے علاوہ اس حلقے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ممتاز راٹھور کی گورنمنٹ تھی تو 1 سال حکومت تھی تو انہوں نے ریکارڈ کام بھی کروائے اور ریکارڈ پرتھیاں بھی کرائی جس میں بے شمار لوگ آج بھی انہی کے پرتھی کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ یہ 25 سال لگا 30 سال باقی گورنمنٹ کا حکومتوں کا تم ایم ایل اے وزیروں کا لگا لو اور نیئر صاحب کا وہ 1 سال. پھر بعد میں بھی جب وہ وزیر صحت رہے باقی بھی انہوں نے ریکارڈ کام کیے. اس گورنمنٹ میں بھی انہوں نے لوگ پرتھی کیے ہیں. آپ کا سیاست میں اپنا اثر رسوخ ہے. حلقہ کھریٹا میں آپ مانی جانی شخصیت رکھتے ہیں. بلدیاتی الیکشن آپ نے لڑایا ہے اور جو لوگ بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے انہیں وہ سیاست میں تجربہ رکھتے ہیں. اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں رفیق نیر صاحب کے آپ درینہ ساتھیوں میں تحریک انصاف کے آپ کارکن عمران خان بیشتر سلطان محمود چودھری کے آپ سپاہی ہیں. کیا کہیں گے کہ 3-4 ماہ کے بعد الیکشن ہے کتنی لیڈ سے جتائیں گے نیر صاحب کو؟ وہ میرے اندازے کے مطابق 30,000 سے اوپر نیئر صاحب کا ووٹ ہوگا. لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے مس کنفیڈنس ہے کہ جی نیئر صاحب جی ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہاں انگلینڈ میں بھی رہ کے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں یہ کوٹلہ ہے ہمارا کرجائی ہے گیائی ہے میں رابطے میں رہتا ہوں. جو ورکر کلاس لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ رفیق نیر کی صورت میں جیتا جائے گا. اور یہ نہیں کہ میں رفیق نیر صاحب کا بار بار نام لے رہا ہوں. حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے بغیر یہ حلقہ جو ہے نا وہ بالکل کسی حال میں ہے ہی نہیں ہے کہ رفیق نیر اسی حلقہ کو زندہ کر سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو ہے نا وہ کامیاب ہو کے بھاری اکثریت جیتیں گے. میرے اندازے کے مطابق دیکھ لینا 30,000 سے زیادہ ووٹ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز میں ہوں. میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین میں اس وقت کھریٹا کے گاؤں گئی گجرا میں موجود ہوں. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میں ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ان کا نام چودھری محمد اکرم ہے. ان کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے جو نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کم عمر جو چیئرمین کا اعزاز انہیں حاصل ہے. ناظرین 1993 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور یہ یونین کونسل بہال سے الیکشن لڑے اور 21.5 سال کی عمر میں یہ بہال یونین کونسل سے چیئرمین بنے تھے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. ان کا تعلق تحریک انصاف آزاد کشمیر سے ہے. برطانیہ میں رہتے ہیں, وہاں پہ یہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ کچھ دن قبل کھریٹا میں آئے جہاں اعلیٰ قیادت نے انہیں کھریٹا واپس بلایا گیا اور آزاد کشمیر جو الیکشن ہے بالخصوص حلقہ کھریٹا کی سیٹ کے لیے انہیں ایک ٹاسک دیا گیا. آج ان سے جانیں گے وہ کون سا ٹاسک تھا اور بالخصوص یہ یورپ میں ہوتے ہیں. یورپ میں انہوں نے تحریک انصاف کے لیے کیا خدمات سر انجام دی. ان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے 21.5 سال کی عمر میں یہ چیئرمین بنے تھے اور یہ اعزاز آج تک کسی کو بھی نہیں ملا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت ٹھیک ٹھاک جناب. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور جے کے نیوز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے یہاں تشریف لائے میرے گاؤں میں اور میرا جو ہے نا وہ آپ نے جو میرے خانہ میں تشریف لایا اور میں آپ کا بہت شکریہ. سیاسی انٹرویو پر بات کرنے سے پہلے تو میں آپ کا اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک خوبصورت وادی میں آپ نے ہمیں یہاں ٹائم دیا. تو چوئی صاحب 1993 میں آپ چیئرمین بنے تھے اور ہماری معلومات کے مطابق 21.5 سال کی عمر میں آپ چیئرمین بنے تھے. یہ ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے. تو 21 سال کا میں اسے ایک نوجوان کہتا ہوں. نوجوان مختلف سرگرمیوں میں اس وقت ملوث ہوتے ہیں, لیکن 21 سال کی عمر میں آپ نے بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آپ چیئرمین بنے. اس کا کیا راز تھا آخر کار؟ کیا آپ کا پورا جو خاندان تھا پہلے بھی سیاست سے انہیں لگاؤ تھا؟ جی سب سے پہلے تو مجھے یہاں کے گاؤں کے جو کام تھے سماجی کام جیسے سڑک ہوتی ہے, پانی ہے اور اس کے بعد بجلی ہے, اس طرح کے ہمارا جو دیہی علاقہ ہے اس میں بے شمار مشکلات تھی. مجھے بہت شوق تھا دوران اسٹوڈنٹ ہی جب میں
8 क्लास 9th क्लास में खुरेटा गया तो आते जाते हम पैदल आया जाया करते थे। तो हमारे गांव के बेशुमार मामला थे, मुझे शौक़ था और लोगों का भी मेरे से तावन था और मेरा भी लोगों के साथ तावन था। उसकी वजह से सब लोग गांव के इकट्ठे हुए और उन्होंने मुतफ़िका तौर पर मुझे जो गांव से बल्दियाती इंतख़ाबात आ रहे थे उनके लिए नामज़द किया। तो मैं मेंबर यूनियन कौंसिल बना। फिर हमारा ज़िले की हद तक जो है ना एक अवामी इत्तेहाद था, उसके प्लेटफार्म से मैं यूनियन कौंसिल का चेयरमैन नामज़द हुआ। ब्याल यूनियन कौंसिल से मैं चेयरमैन नामज़द हुआ और हाजी मोहम्मद अली साहब जो है वो रजिस्टर कौंसिल बने। इसी तरह खोड़ से जावेद इकबाल कालस साहब मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमने इकट्ठे सियासत शुरू की जनाब मोहम्मद रफ़ीक नैयर साहब की क़यादत में। तो हमने इकट्ठे सियासत शुरू की तो जावेद इकबाल कालस साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने। इसी तरह हमने जो है ना हल्का खुरेटा की जो है 5 यूनियन कौंसिल हैं, उनमें से एक यूनियन कौंसिल हमारे पास नहीं थी। 4 यूनियन कौंसिल जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने और चेयरमैन बने एक कौमी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से। ठीक, तो उसके बाद ये फिर आप बरतानिया में चले गए थे क्या? बस बदकिस्मती मेरी या जैसे भी रोज़ी पानी का मसला आप सबको पता है कि कुछ ऐसे मामलात थे कि मैं लंदन चला गया। तो लंदन भी जाके मैंने ये अपना काम छोड़ा नहीं। वहाँ सबको पता जो हमारी सियासी शख्सियात वहाँ जाती हैं, वहाँ मेरे से मुलाकात करती हैं, मैं भी उनसे मुलाकात करता हूँ। जिस तरह के उसमें मेरा किसी से कोई तल्लुक़ नहीं होता कौन कौन सी पार्टी से है, कौन कौन से इलाका से। मेरी ये कोशिश होती है कि जो हमारे लोग वहाँ जाते हैं उनसे मुलाकात की जाए। कम अज़ कम जब वो लोग जाते हैं तो हम मुलाकात करते हैं, वो भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। तो वहाँ सियासी एक्टिविटी लंदन में तो बहुत चलती है, पार्टी बेस पे भी और पार्टी के अलावा भी। तो इंशाल्लाह वहाँ हर आदमी जानता है जो यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। तो वहाँ भी हमारा जो है नेटवर्क जारी है और उसमें मैं हर एक को पता है कि मैं शामिल होता हूँ। चौधरी साहब, ओवरसीज़ कश्मीरियों का पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तरक्की और सियासत में बड़ा किरदार होता है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूरोप जैसे ममालिक या दिगर जो ओवरसीज़ हैं, वहाँ जो इंसान रोज़ी रोटी के चक्कर में जाता है और फिर वहाँ पे वो सियासत करता है, तो सियासत को आप टाइम किस तरह दे पाते हैं? देखो जी, सियासत को टाइम देना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो हम बैरून मुल्क यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ रोज़ी रोटी तो मिल ही जाती है, हर आदमी ने काम करना है। लेकिन देखना है कि हमारा ये जो मुल्क है यहाँ से लोग जाते हैं, उन लोगों को ये पता है कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। हम अगर यहाँ से जो सियासी शख्सियात जाती हैं या जिनसे हम मुलाकात करते हैं उनको हम यही ब्रीफ करते हैं कि जो हमारे वहाँ के जो लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए जो आप इक़दाम उठाएं हम आपसे तावन करेंगे और हम तावन करते हैं। बेशुमार NGO हैं जिनको बेशुमार लोग, जैसा कि मीरपुर में देख लें, आप कोटली में देख लें, मुज़फ़्फ़राबाद देख लें, जैसे कि ज़लज़ला आया तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंग्लैंड से हम लोगों ने की और फौरी तौर पर की, जिसमें बेशुमार लोग हैं। मैं उनका नाम भी लूँगा कि हमारे चंद साथी थे, ये हमारे मेरे दोस्त, हमारे गाँव के बैरिस्टर शफीक गोरसी साहब वफ़ात पा गए। वो मेरे साथ 3 दिन हम बर्फ़ में चले और वहाँ से चंदा इकट्ठा करके हमने फौरी तौर पर 3 ट्रक का बंदोबस्त करके हमने इस्लामाबाद में उस वक्त जो NGO थे हमारे चौधरी रशीद साहब वफ़ात पा गए, बरेई वाले भाई हनीफ के कज़न थे, उनको वो पिंडी में होते थे, हमने उनको जो वो पैसे भेजे और उन्होंने फौरी तौर पर वो ऐसे जो है ना इमरजेंसी इक़दाम वहाँ पूरी कोशिश करते हम करें। हाल ही में आप बरतानिया से वापस खुरेटा आए तो शनीद में आया कि आपकी एक बहुत बड़ी तगड़ी रैली आपके एजाज़ में निकाली गई थी। और जो मेरा सवाल है, बुनियादी तौर पर जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो हालिया इंतखाबात आ रहे हैं इसमें बाकायदा तौर पर आपको बरतानिया से खुरेटा बुलाया गया है और खुसूसी कोई टास्क दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जनाब, सबसे पहले तो ये अमदा इलेक्शन है जो इसके हवाले से मेरा तो तल्लुक़ पाकिस्तान PTI से है। तो हम बरतानिया में मैं उसमें मुतर्रक जो किरदार है मेरा, इसलिए कि वहाँ से PTI की जो बुनियाद है रखी गई और PTI जो है वो वहाँ बहुत मुतर्रक है। ख़ासकर इमरान खान के वहीन को बरतानिया में गोरे लोग जो इंग्लिश लोग हैं वो जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं तो वो बात करते हैं कि मिस्टर इमरान खान इज़ अ ग्रेट पर्सन, इज़ अ ग्रेट लीडर ऑफ द नेशन। एक बात। दूसरी जो मेरा सबसे बड़ा लगाव वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, जो बरतानिया में जाते हैं तो कभी एक दिन भी वो आराम नहीं करते। वो कश्मीर के तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनका
عام کردار ہے. ہمارے آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی شخصیات گزری ہیں یا ابھی گزر رہی ہیں ان میں سے آپ سب لوگ جانتے ہیں, میڈیا بھی جانتی ہے, اور انٹرنیشنل طور پر بھی جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کہ برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں کردار ادا کیا, وہ کسی سے کم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے کہ جہاں ہمارے حلقہ کی جو سیاست ہے, آپ کہتے ہیں ریلی کی, ویسے میرے دوست جو ہے وہ اتفاق سے انہوں نے, مجھے بھی پتہ نہیں تھا, جب میں آ رہا تھا تو راستے سے پتہ چلا کہ ہم کچھ لوگ آئے ہیں کھوریٹا میں, تو میں نے بولا چلو آ گئے تو ٹھیک ہے. تو میں پہلے بھی آتا جاتا رہا ہوں, پہلے بھی ہر الیکشن میں آتا ہوں, تو آئندہ بھی میں یہ کچھ جو ہے نا اس سلسلے میں آیا تھا کہ کچھ ہمارے گاؤں کے معاملات تھے. مثلا میں اس یونین کونسل بالائی گاؤں گیائی ہے, اس میں ہمارا ملکہ ہے, کرجائی ہے, کوٹلہ ہے, اس کے علاوہ بالائی کھوڑ ہے, اور ہمارا خاص کر گیائی ہے. اس میں جو ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں, جب آلریڈی نہیں سب دورہ کر چکے ہیں, بے شمار لوگ جو ہے نا انہوں نے اچھا تعاون کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ہماری جو پی ٹی آئی کی سیٹ ہے, یہ کسی سے لوگ کچھ بھی کہیں, کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ لوگ چینجنگ چاہتے ہیں. انہیں ایک سوال میں خود اپنے آپ سے کروں گا, جو آپ کو بتاتے کہ لوگ چینجنگ کیوں چاہتے ہیں. لوگ چینجنگ اس لیے چاہتے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں نا, انہوں نے صرف اپنے خاص ورکروں کو نوازا ہے, انہوں نے عام لوگوں کا کوئی نہیں پوچھا. یہاں لوگ ہمارے جو ہے نا, کوئی ایم اے ہے, کوئی بی اے ہے, کوئی کیسے کہاں سے وہ پڑھ, بیرون ملک سے لوگ پڑھ کر آئے ہیں اور یہاں بے روزگار ہیں. تو صرف ایک ہی ویژن ہے, وہ جو ہے نا عمران خان کا, اور عمران خان کی کیا تو میں آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنے پی ٹی آئی کی, تو ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے اس کا کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. بات کرتے ہیں اس حلقے کی سیاست پر. سابق وزیر صحت چودھری محمد رفیق نیر اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور چانسز بھی یہی ہیں کہ ٹکٹ بھی انہیں مل جائے گا, کیونکہ رفیق نیر صاحب کا سیاست میں اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے وہ درینہ ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. میں جو سوال میرا جو کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ رفیق نیر صاحب کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے. میں تو دیکھو جی, مسلم لیگ نون تو میرے خیال میں اب 2 دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اور آئندہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک نون کا ہوگا اور ایک مسلم کانفرنس کا ہوگا. وہ تو بات تقریباً 2 دڑوں میں چلی گئی. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے پاس اب ہمارے حلقے میں کوئی خاص قیادت نہیں ہے. تو رفیق نیر کی جو بات ہے, دیکھو وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے 82 سے جو ہے نا سیاست شروع کی. انہوں نے 86 میں بلدیاتی الیکشن انہوں نے لڑا ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے. انہوں نے اس حلقہ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ثانیہ کٹڑ آپ دیکھ لیں, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی اپنی جو زندگی کی جو ٹائم ہے صرف حلقہ کے لیے, لوگوں کو لیے صرف کیا. دوسری کی بات یہ ہے کہ ٹکٹ تو انشاءاللہ انہی کو ملے گا, اس لیے کہ ان کا جو ہے نا وہ میرٹ ہے. میرٹ جو بنتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن کنسرٹ نہیں کیا جو 2012 کا تھا, جس میں پیپلز پارٹی اور 11 کا, اس کے علاوہ سب وہ الیکشن لڑتے رہے اور مارجن سے وہ جو نا الیکشن ووٹ لیتے رہے. جیتنا نہ جیتنا وہ الگ بات ہے, لیکن اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال اس میں یہی ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے بھی اور ان کو ٹکٹ بھی ملے گا. اور رفیق نیر کے علاوہ اس حلقے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ممتاز راٹھور کی گورنمنٹ تھی تو 1 سال حکومت تھی, تو انہوں نے ریکارڈ کام بھی کروائے اور ریکارڈ پرتھیاں بھی کرائی, جس میں بے شمار لوگ آج بھی انہی کے پرتھی کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ یہ 25 سال لگا, 30 سال باقی گورنمنٹ کا حکومتوں کا تم ایم ایل اے وزیروں کا لگا لو, اور نیر صاحب کا وہ 1 سال. پھر بعد میں بھی جب وہ وزیر صحت رہے, باقی بھی انہوں نے ریکارڈ کام کیے. اس گورنمنٹ میں بھی انہوں نے لوگ پرتھی کیے ہیں, تو پھر ان کا حق بنتا ہے. آپ کا سیاست میں اپنا اثر رسوخ ہے. حلقہ کھوریٹا میں آپ مانی جانی شخصیت رکھتے ہیں. بلدیاتی الیکشن آپ نے لڑایا ہے, اور جو لوگ بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے انہیں وہ سیاست میں تجربہ رکھتے ہیں. اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں, رفیق نیر صاحب کے آپ درینہ ساتھیوں میں, تحریک انصاف کے آپ کارکن ہیں, عمران خان, بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے آپ سپاہی ہیں. کیا کہیں گے کہ 3-4 ماہ کے بعد الیکشن ہے, کتنی لیڈ سے جتائیں گے نیر صاحب کو؟ دیکھو جی, لیڈ کی جو ہے نا ووٹ تو بے شمار امیدوار ہوں گے, تو ووٹ تو اپنے بعد تقسیم ہو جائیں گے. لیکن جو پی ٹی آئی کا بینک ووٹ ہے نا, جو اس کا ریکارڈ ووٹ ہے, وہ میرے اندازے کے مطابق 30,000 سے اوپر نیر صاحب کا ووٹ ہوگا. لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کنفیڈنس ہے کہ جی نیر صاحب جی
ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہاں انگلینڈ میں بھی رہ کے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں، یہ کوٹلہ ہے ہمارا، کرجائی ہے، گیائی ہے، میں رابطے میں رہتا ہوں۔ جو ورکر کلاس لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ رفیق نیر کی صورت میں جیتا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ میں رفیق نیر صاحب کا بار بار نام لے رہا ہوں، حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے بغیر یہ حلقہ جو ہے نا وہ بالکل کسی حال میں ہے ہی نہیں ہے کہ رفیق نیر اسی حلقہ کو زندہ کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو ہے نا وہ کامیاب ہو کے بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق دیکھ لینا 30,000 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ آپ برطانیہ سے آئے، آخر کار آپ کو بھی تو نیر صاحب نے اور اعلیٰ قیادت نے، آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت نے کوئی ٹاسک کو دیا ہوگا الکا کھریٹا کے حوالے سے؟ ویسے ٹاسک تو میں جو ہے نا، ویسے تو میری اعلیٰ قیادت سے رابطے میں رہتا ہوں، حلقہ کی ہے، ضلع کی ہے، آزاد کشمیر کی قیادت ہے۔ بیرسٹر صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، ملتے ہیں پارٹی کے حوالے سے، اور ویسے بھی جو ہے نا وہ پارٹی کے امور جو ہیں برطانیہ میں اس میں پیش رہتا ہوں، میری ڈیوٹیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ تو ٹاسک تو یہی ہے کہ سب سے پہلے میرا گاؤں، پھر ملکہ گاؤں، جیسا کہ میں بالائی یونین کونسل میں رہتا ہوں، کرجائی ہے، کوٹلہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا یہ پڑوس میں بالائی کھوڑ ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ الگ بات ہے کہ جو گیائی ہے وہ الگ موضع ہے، کرجائی جو ہے الگ موضع ہے، اور کوٹلہ الگ وارڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو بالائی کھوڑ ہے۔ لیکن ٹاسک یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ سب لوگ جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری سیٹ جو ہے نکلے وہ رفیق نیر کی صورت میں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ میں جو سوال کرتا ہوں، میں آپ کی شخصیت جب دیکھ رہا ہوں، جب میں ماضی میں پھر چلا جاتا ہوں 21.5 سال جب میں دیکھتا ہوں، لیکن وہ سوال بار بار میرے ذہن میں چپ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال وہ اس طرح کا ہے کہ وہ بالکل حقیقت سے اس کا تعلق ہے۔ آخری سوال ہے میرا، کیونکہ یہ جو آپ کا انٹرویو ہے یہ صرف ایک طبقہ ہی دیکھے گا، بہت سے لوگ اسے دیکھیں گے، اور مخصوص برادریوں کے، جماعتوں کے، قبیلے کے لوگ دیکھیں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے پیغام بھی ہوگا۔ میرا آخری سوال یہ ہے، ٹکٹ رفیق نیر صاحب کو مل جاتا ہے، الکا کھریٹا میں جو اختلافات کی جو سیاست ہے، یعنی کہ آپ کی اپنی جو جماعت ہے، کیا ان لوگوں کو ساتھ چلا کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھو جی، سیاست پارٹیوں میں ہر آدمی کا، ہر فرد کا حق ہے کہ وہ بحیثیت امیدوار، بحیثیت کینڈیڈیٹ وہ جو ہے نا امیدوار بنے، یہ جمہوری حق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی، اور مجھے یہ یقین ہے، جیسا کہ میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ چلا ہوں یا پی ٹی آئی میں جب سے ہوں، اس میں جو ہے نا وہ رول اور ریگولیشن کی سیاست ہے۔ جس کو ٹکٹ ملے گا اور پارٹی اس کو اختلافات جن لوگوں کے ہیں وہ بھی ساتھ دیں گے، کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، سب لوگ جس نہیں سب کو ٹکٹ ملے گا اور سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری ایک بات آپ کی جو ہے کہ جذبے کی، دیکھو جی میرا ایک نوجوانوں سے پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو میری ایک اپنی مثال، جیسے کہ آپ نے میرے کو سوال کیا کہ ہر نوجوان کو متحرک ہونا چاہیے، اور اپنے گاؤں کے لیے، اپنے جو محلہ ہے اس کے لیے، اور اپنے جو علاقہ ہے اس کے لیے دل سے کام کرنا چاہیے، نیت کے ساتھ۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں، جیسا کہ فیس بک پہ ادھر بات کر دی، ادھر کامنٹ لکھ دیا، اے ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح جو ہے نا وہ افراتفری پھیلتی ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ملتا۔ پریکٹیکلی سیاست نیت کے ساتھ اگر کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے، سیاست میں ہے، جیسے سیاست میں ہے تو وہ اپنی پارٹی میں ہے، جیسے اس کو متحرک ہو کر کام کرنا چاہیے، تو اس کا آگے نکلنے کے بہت چانس ہیں۔ اس لیے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں اتنی بڑی میڈیا کا زمانہ ہے، اتنی بڑی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میڈیا خود بخود جو کام کرے گا اس میں وہ خود بخود میڈیا میں آ جائے گا۔ تو میری نوجوانوں سے یہی درخواست ہے، خاص کر جو نوجوان ہیں 25 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، ان کو متحرک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ہی نوجوانوں کی ہے، اس میں موسٹلی نوجوان لوگ ہیں۔ تو میرے مطابق، جو میری سوچ کے مطابق، وہ انشاءاللہ ہماری پارٹی مضبوط ہوگی، اور نہیں رفیق نہیں سب کو ٹکٹ ملے گا، اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں گے بہت جلدی۔ یعنی کہ ناراض کو بھی راضی کر کے ساتھ ملا لیں گے۔
देखो हाँ, ये बात भी आपका सवाल ठीक है, शायद मैं भूल गया हूँ, नहीं जवाब दे सका मुकम्मल में, मात्र दिखाऊँ। देखो नाराज होगा ही कोई नहीं, जब टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। तो घर में भी एक बाप की 5 बेटे होते हैं, तो सब बेटों के ख्वाहिश के मुताबिक तकसीमकारी तो नहीं होती। तो बाप को चाहिए होता है कि वो बेटों को रजामंद करे। इस तरह हमारी पार्टी में ऐसी शख्सियतें बैरिस्टर सुल्तान महमूद, इमरान खान और हमारी जो अल्लाह की आदत है, वो जो नाराज़ होंगे उनको मना लेंगे और इंशाअल्लाह सब लोग रफ़ीक नीर पे मुतफिक होंगे, क्योंकि रफ़ीक नीर साहिब का मेरिट है, ये सब लोग जानते हैं। साथ में जो बुनियादी मकसद जो तहरीक इंसाफ हल्का खुरेटा के कारकुनान को ये रखना चाहिए कि खुरेटा से पीटीआई की सीट निकलनी चाहिए। देखो जी, मैं तो अपील करता हूँ खुरेटा के कारकुनों से, खुरेटा के पीटीआई के वर्करों से और खुरेटा के जो अवाम है कि इस दफ़ा रफ़ीक नीर साहब को चांस दिया जाए और वर्कर जो हैं पीटीआई के वो दिन रात कोशिश करें और ये सीट निकले, ताकि जो नौजवानों का एडजस्टमेंट हो। जनाब नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे 21.5 साल की उम्र में बनने वाले चेयरमैन यूनियन कौंसिल बयाल चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की। मैं बार बार इनकी उम्र का जिक्र इसलिए करता हूँ कि 21 साल की उम्र में बहुत से नौजवान मुख्तलिफ गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये जो आज मेरे सामने शख्सियत बैठे हुए थे, ये बहुत इनका हल्का खुरेटा में एक असर रसूख है। और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि मैं आज उस शख्स का इंटरव्यू कर रहा था जो 21 साल की उम्र में चेयरमैन बने थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इनका एक सफ़र है। इन्होंने खूबसूरत बातें की हैं, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के साथ इनका ताल्लुक़ है। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर के दस्ते बाजू हैं, उनके दरीना साथियों में इनका शुमार किया जाता है। और स्पेशल ये बरतानिया से खुरेटा तशरीफ़ लाए। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर साहब की जो कैंपेन है उसको इन्होंने एक जला बख्शी है, उनके बाजू और इन्होंने मजबूत किए हैं और आगे भी इनके बहुत सी जो मीटिंग्स होंगी वो होंगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान विजदान से जंगियाल और एजे की न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।